اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ سورہ شرح ہے اور اس میں بڑا سیدھا سادہ ترجمہ ہے اس کا۔ الم نشرح، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی انڈرسٹینڈنگ دے دی قرآن کی کہ کوئی بات سمجھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ریپیٹ ہوئی ہے، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ علم کے لیے کھول دے۔ کہتے ہیں نا کہ ان کے سینے میں بڑا علم ہے، تقویٰ بھی وہی ہے۔ تو علم حالانکہ یہاں ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی سائنس ترقی کر کے کہہ رہی ہے کہ دل میں بھی ایک حصہ ہے جس میں میموری ہے۔ الم نشرح لک صدرک، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھولا نہیں ہم نے۔ ووضعنا عنک وزرک، اور ایک بوجھ آپ محسوس کرتے تھے 40 سال کی عمر مبارک تک نبی بننے سے پہلے کہ یہ شرک کیوں ہو رہا ہے، یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، یہ میرے ذہن میں یہ باتیں کیوں سیٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ یعنی عجیب لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں، اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے، کبھی بھی قرآن کو اگر آپ دعوت کے نقطہ نظر سے نہیں سمجھیں گے، سٹوری کی طرح پڑھیں گے، برکت کے لیے پڑھیں گے، فلاں عالم نے کیا لکھا، فلاں صاحب نے کیا لکھا، ایک مقصد کو طے کر کے آپ جب قرآن پڑھیں گے تو مقصد آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ تو اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن سیکھنے کا تزکیہ، پیوریفیکیشن، میرا بھی دوسروں کا بھی۔ تو سیکنڈ تھاٹ آٹومیٹیکلی آ جاتا کہ دعوت میں پہلے اپنے آپ کو دوں اور دنیا کو دوں۔ تو دعوت کے نقطہ نظر سے، جو کہ ہر رسول کی سنت رہی ہے، رسول پیدا ہوتے ہی ہیں اس لیے کہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچائے، اس پوزیشن پہ اب آپ کو اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، رسالت کا جو منصب ہے وہ ہم پوری امت کو پورا کرنا ہے، پہنچانا۔ رسالہ، پوسٹ مین نبی کہتے ہیں جس کے پاس وہ میسیج بھی آتا ہے، غیب کی خبر دینے والا، وہ نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو تو وہ پہنچاتا بھی ہے اور اس کے پاس میسیج بھی آتا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کے سمجھیے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ مطلب آپ کو فہم مل گیا کیا بات ہو رہی ہے، اور وہ ٹینشن میں تھے آپ کے جس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ یہ ایک محاورہ ہے، یہاں بھی اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ عربی زبان جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو محاورے ملیں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن کی والدہ، دلہن کے والد، یا ایک بڑا بھائی ہے جو اپنی بہن کی شادی کے بعد شادی خانے سے لوگ پورے جا چکے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ ایک ذمہ داری میری پوری ہو گئی ہے، میری تو کمر ٹوٹ گئی اس کام میں۔ تو یہ کمر کا ٹوٹنا ایک محاورہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روز 100 کلو کا ایک بوری لے کے گھوم رہے تھے، وہ اتار دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں ہے۔ دل پہ ایک بوجھ تھا، آپ کے سینے پہ ایک بوجھ تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ شرک کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی زندگی میں کسی مورتی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے۔ نبی بننے کے بعد بھی 13 سال تک اسی مکے کے اطراف طواف کرتے رہے، کعبے کے اطراف، اور وہاں بھی نماز پڑھتے رہے، جیسا کہ تاریخ میں ہے، 2 رکعت فجر میں اور 2 رکعت عصر میں، جو بھی شکل اس وقت تھی، اور مورتیاں تھیں اندر، لیکن آپ کا دل کڑتا تھا اس بات سے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ طواف تو ٹھیک ہے، میں اللہ کے گھر کا کر رہا ہوں، یہ لوگ یہ مورتیوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس غلط عقائد کیوں ہیں، یہ لوگ ایک وقت میں کئی عورتوں سے نکاح کر کے اپنی شادی کیوں کر لیتے تھے، اپنے پاس کیوں رکھتے تھے، کیوں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ ایک سلیم الفطرت آدمی، سلیم العقل، سلیم القلب آدمی یہ باتوں سے بڑا کڑتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور 2-3 جگہ یہ بات کہی ہے کہ جنتی وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی گالی نہیں سنیں گے۔ یہ آپ کو اس وقت محسوس ہوگا جب آپ کہیں ہوں، ریسٹورنٹ میں ہو، کہیں راستے میں جا رہے ہو، کر کوئی شخص کسی کو گالی دے تو کانوں کو بہت برا لگتا ہے کہ یار یہ کیسے بدتمیز لوگ ہیں جو گالی بکتے ہیں۔
اب جو گالی دینے والے بے غیرت ہیں ان کا تو چھوڑ دیجیے آپ، تو وہ خود ہی ایسے ہیں، ان کو تو اثر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنتیوں کو جو ہے وہ بری لگتی ہے، تو جنت کی نعمت ہے کہ یہاں بتا دیا اللہ نے کہ تم کو جو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ وہاں نہیں ہوگی، تم کو وہاں گندی بات سننے کو بھی نہیں ملے گی تم کو۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ سے تمہاری کمر ٹوٹ رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ وہ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، رفع اٹھانے کو کہتے ہیں، رفع یدین، ذکرک آپ کا ذکر، آپ کا نام اب ہر ایک کی زبان پہ ہے، کہ مکے میں ایک شخص اٹھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور عجیب عجیب باتیں سنا رہا ہے، اس میں لگتا ہے شاعری بھی ہے، اس میں لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، اتنی پرانی باتیں اس کو کیسے معلوم ہیں، اور بڑی غیب کی باتیں کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگری بن چکے تھے۔ تو رفعنا لک ذکرک، اب آپ کی پبلسٹی اچھی ہو گئی ہے، ہم نے کی، فإن مع العسر یسرا، دیکھیے ہمیشہ تکلیف کے بعد ہی راحت ملی ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً آپ کو بھی تکلیف کے بعد ہی راحت ملے گی۔ فإذا فرغت فانصب، جب آپ اپنے منصب سے تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو جائیں، اور ہو جائیں، منصب کیا ہے آپ کا؟ نبوت کا، کہ قرآن اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب اس سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریے، آئیے، آ کے تہجد کی نماز میں کھڑے رہیے، کھڑے رہ کے ایک نیا پیغام لے کے جائیے۔ اس کی بڑی پیاری مثال دی تھی ایک بزرگ نے، کہ یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سمندروں سے بھاپیں اٹھتی ہیں، وہ ابر بنتی ہیں، وہ بادل بن کے کہیں جا کے برستے ہیں، وہ گندگی، وہ نمک، وہ سارا کھارا پن وہ چھوڑ کے وہ بھاپیں پیوریفائی ہو کے اوپر جاتی ہیں، جا کے پھر واپس جب برستی ہیں تو وہ پورے ماحول کی ہوا کی گندگی کو لے کے نیچے گرتا ہے پانی، اور پھر راستے بھی صاف کر دیتا ہے، وہ لے جا کے ندیوں کے تھرو وہ سمندر میں ملا دیتا ہے، پھر وہاں وہ کچرا چھوڑ کے پھر سے اٹھتا ہے۔ یہ بالکل ایک دائی کی مثال ایسی ہے کہ وہ اکیلے میں اللہ کی کتاب کو پڑھ کے اللہ سے اپنا ربط قائم کر کے وہ پورا پیوریفیکیشن لیتا ہے، وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، یعنی وہ گیسز وہ دھواں بن کے وہ جو ہے شعاعیں بن کے نکلتے ہیں، وہ بھاپ بن کے نکلتا ہے، پانی ابر بنتا ہے، پھر واپس آ کے صفائی کرتا ہے، ماحول کی بھی دنیا کی بھی۔ تو اکیلے میں ایک دائی جو ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض تھی، وہ دائی اپنے رب سے سلسلہ جوڑ کے اس کے ساتھ راغب ہو کے وہ چیزیں سیکھتا ہے۔ اب یہاں رات کے 1:30 بجے ہے قطر میں، 1:20 ہو رہے ہیں، یہ وقت ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ایک دائی کام کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی طرح بھی، آپ کا دل ہی آپ کو اٹھا دے گا، دل کی دھڑکن آپ کو اٹھا دے گی، آپ کا دماغ آپ کو اٹھا دے گا۔ یہ حجدہ یحاجدو، تہجد کا وقت ہے، جاہدہ یجاہدو۔ تو اب آپ مجاہدہ کر کے ایک ماحول سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، آئیے تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بھی بیٹھیے۔ تو یہ ایک سمپل سی، آج میں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، سوچا اس کا ویڈیو بھی بنا دوں، اس طرح ویڈیو بھی بنتے جائیں گے اور ترجمہ بھی انشاءاللہ چھپ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ معاف بھی کرے، ہمیں اس کا ادراک دے دے کہ ہم اس غلطی کو ٹھیک کریں، اور آپ لوگ بھی اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیے، سمجھیے